لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ عزیز ناظرین السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حدیث نمبر 521 حضرت عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مال یا قیدی آئے، آپ نے انہیں تقسیم فرما دیا، کچھ لوگوں کو دیا اور کچھ کو نہ دیا۔ آپ کو یہ بات پہنچی کہ جن کو آپ نے نہیں دیا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اللہ کی قسم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا۔ یہ غزوہ حنین کی بات ہے۔ غزوہ حنین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈھیر مال غنیمت دیا تھا۔ یہ وہ غزوہ تھا جس میں آپ کو سب سے زیادہ مال غنیمت ملا۔ آپ کو 24,000 اونٹ ملے، 40,000 بکریاں ملیں اور 6,000 قیدی جو تھے وہ گرفتار ہوئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ اس میں سے زیادہ مال مکے کے سرداروں کو دے دیا جو 3 ہفتے پہلے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے تھے۔ فتح مکہ میں اور غزوہ حنین میں 3 ہفتے کا فرق ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کا جو مال غنیمت تھا اس میں سے زیادہ حصہ جو مکے کے 9 مسلم سردار تھے ان کو دے دیا، اور آپ نے اس میں اپنے جو مخلص مسلمان تھے، انصار تھے، ان کو نہ عطا کیا، بلکہ تالیف قلب کے لیے، مؤلفۃ القلوب کے لیے آپ نے مکے کے 9 مسلم سرداروں کو بہت سا مال عطا کر دیا۔ آپ کو یہ بات پہنچی کہ جن کو آپ نے نہیں دیا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اما بعد، اللہ کی قسم میں کسی کو دیتا ہوں اور کسی کو نہیں دیتا۔ وہ لوگ جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں اور انہیں نہیں دیتا وہ مجھے ان لوگوں سے زیادہ پیارے ہیں جن کو میں دے دیتا ہوں۔ میرا کسی کو مال دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے زیادہ پیارا ہے، بلکہ میں جن کو مال نہیں دیتا وہ مجھے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ کیسے؟ جن کو میں مال نہیں دیتا مجھے ان کے ایمان پر بھروسہ ہوتا ہے، اور جن کو میں مال دیتا ہوں مجھے یہ ڈر ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ نئے نئے اسلام لائے ہیں، وہ اسلام سے کہیں بد دل ہو کر پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے انسان کی یہ فطرت ہے، اسے مال بڑا محبوب ہے اور وہ مال کے ساتھ اس کو اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال اس لیے دیا تاکہ یہ اسلام پر جمے رہیں، اور جن کے ایمان پر آپ کو یقین تھا، بھروسہ تھا کہ وہ ہر طرح کے حالات میں اپنے ایمان پر ڈٹے رہیں گے، ان کو اللہ کے رسول نے مال نہ دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں جن کو مال دیتا ہوں ان سے مجھے وہ لوگ زیادہ محبوب ہوتے ہیں جن کو میں مال نہیں دیتا، کیونکہ میں ان کے ایمان پر بھروسہ کرتا ہوں، اور جن کے ایمان پر مجھے بھروسہ نہیں ہے میں ان کو مال کے ذریعے چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ایمان پر جمے رہیں۔ وہ لوگ جن کو میں چھوڑ دیتا ہوں وہ مجھے ان سے زیادہ محبوب ہیں جن کو میں دیتا ہوں۔ یاد رکھو میں ان کو صرف اسی لیے دیتا ہوں کہ میں ان کے دلوں میں گھبراہٹ اور بے چینی دیکھتا ہوں، اور دوسرے لوگوں کو میں اس بلائی کے سپرد کر دیتا ہوں جو اللہ نے ان کے دلوں میں رکھی ہے۔ کون سی بلائی؟ وہ اپنے دین پر جمے ہوئے ہیں، وہ اپنے دین کے بارے میں مضبوط ہیں۔ انہی لوگوں میں سے عمر بن تغلب بھی ہیں، یعنی عمر بن تغلب کی آپ نے تعریف کی نام لے کر کہ یہ اپنے ایمان میں مضبوط ہیں، میں نے ان کو نہیں دیا، مجھے ان کے ایمان پر پورا بھروسہ ہے۔ عمر بن تغلب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے مقابلے میں سرخ اونٹ لینا بھی پسند نہیں ہے۔ اب اللہ کے رسول نے مجھے مال نہیں دیا، لیکن مجھے یہ بتایا ہے کہ تمہارے دین پر مجھے اطمینان ہے، اسی لیے میں نے تمہیں مال نہیں دیا، میں نے تمہارے دین پر بھروسہ کیا ہے۔ مجھے آپ کے یہ کلمات مال کے بجائے زیادہ محبوب۔
یہ واقعہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا غزوہ حنین میں پیش آیا تھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ جواب دیا تھا کہ میں نے ان کو جو مال دیا ہے مؤلفۃ القلوب کے لیے دیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں ایک بڑی خوبصورت بات بھی کہی تھی۔ یہ اعتراض اصل میں کیا تھا انصار نے۔ انصار کا کہنا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر مکہ کو فتح کیے ہوئے چند دن ہوئے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا 3 ہفتے بعد غزوہ حنین ہوا تھا، تو تھوڑی دیر ہوئی ہے، تو اللہ کے رسول ان کو مال دے دیتے ہیں اور ہمیں چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ہماری تلواریں ان کے خون کے قطروں سے آلودہ ہیں، یعنی قربانیاں دینے کو ہم اور مال لینے کو وہ، اور ابھی 4 دن ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں فتح کرتے ہوئے، تو آپ نے ان کو دے دیا اور ہمیں چھوڑ دیا۔ دیکھیں شیطان نے کیسا ان کے دلوں میں غلط خیال ڈالا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر انصار کو ایک بڑی پیاری بات کہی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا ایسا کرو، وہ لوگ تو مال لے جائیں، تم مجھے لے کے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اور اللہ کی قسم جو تم لے کر جاؤ گے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوگا جو وہ لے جائیں گے، تم مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اب جب آپ نے اس انداز سے بات کی تو صحابہ کی، خاص طور پہ انصار کی اس محفل میں، بلکہ صرف انصاری کو آپ نے بلایا تھا، کسی مہاجر کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی، تو انصار کی جو آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، داڑیاں تر ہو گئی آنسوؤں کے ساتھ، اور پھر انہی آنسوؤں نے جو ان کے دل میں شیطان نے غلط خیال ڈالے تھے ان سب کو دھو دیا، ٹھیک ہے، اور ان کے دل پہلے کی طرح صاف ہو گئے۔ حدیث نمبر 527 حضرت حکیم بن حزام سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کرو جن کی کفالت تیرے ذمے ہے۔ یہ بات تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ یہ ہے ہاتھ جی دینے والا، اور یہ ہے لینے والا۔ ظاہر ہے جو دینے والا ہے وہ عزت والا ہے، اور جو لینے والا ہے ظاہر ہے اس کی عزت میں فرق آتا ہے، جو مرضی آپ کہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ نے خرچ کرنے کی ابتدا کرنی ہے تو کن سے کرنی ہے؟ جن کی کفالت تیرے ذمے ہے۔ ایسا نہ ہو باہر کے لوگوں پر تو خرچ کرتے رہو اور تیرے اپنے بچے جو ہیں وہ بھوکے رہیں۔ تو سب سے پہلا خرچ کرنے کا حق کس پر ہے؟ اپنے گھر والوں پر، یا جن کی کفالت تیرے ذمے ہے۔ تیرے ذمے اپنے والدین کی کفالت ہے، تیرے ذمے اپنی اولاد کی کفالت ہے، تیرے ذمے اپنی کسی ایسی بہن کی کفالت ہے جو کہ بیوہ ہو کر تیرے گھر آ گئی ہے۔ تو جن کی کفالت تیرے ذمے ہے سب سے پہلے ان پر مال خرچ کرو، اس کے بعد دوسروں کی باری آئے گی۔ اور بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہو۔ ایسا نہ کیجئے کہ صدقہ کر دیں مال کا اور خود ہاتھ پھیلانے کے لیے بیٹھ جائیں، خود آپ کے پاس کھانے کے لیے نہ ہو، پینے کے لیے نہ ہو، نہیں، اپنی ضروریات پوری کر لیں، ضروریات پوری ہونے کے بعد جو بچ جائے وہ صدقہ کر دیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں ایک سونے کا انڈا تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ یہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی مال نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا تم یہ لے جاؤ، تم یہ اپنے پاس رکھو، کیونکہ اس کی بات سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے پاس اور مال نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا بہترین صدقہ وہ ہوتا ہے جس کو دینے کے بعد بھی آپ کے پاس مال رہے۔ ایسا نہ ہو آج تو آپ صدقہ دے دیں اور کل کو خود لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا بہترین صدقہ وہ ہے تو اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد ہو۔ تو یہ 2 باتیں اس حدیث میں بتائی گئی کہ مال خرچ کرنے کی ابتدا کن سے کرنی ہے؟ جو تمہاری ذمہ داری ہے، وہاں وہ بہترین تمہارا خرچ کرنے کی جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کرنے کے بعد پھر دیکھو میں نے صدقہ کرنا ہے۔ اور نمبر 2 آپ نے یہ بتایا کہ اپنی ضروریات پہلے پوری کر لو، اور مناسب طور پر ایسا نہ ہو کہ جیسے آج کل ہم کرتے ہیں، 4 پیسے ہاتھ میں آئے اور ہماری ضروریات کا گراف جی اونچا چلا گیا۔ پہلے ہم 5 مرلے کے مکان میں رہتے تھے، اب ہمارا 1 کنال کا گھر لینا ہے، سٹائل آف لائف آپ نے بڑھا دیا۔ نہیں، اپنی ایک مناسب ضرورتیں پوری کرنے کے بعد آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں۔ اور تیسری بات یہاں سے یہ ہم پڑھ رہے ہیں
کہ جو سوال سے بچنا چاہتا ہے اللہ اسے بچا لیتے ہیں، جو لوگوں سے بے نیازی اختیار کرے اللہ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ انسان لوگوں سے نہ مانگے، انسان اللہ سے مانگے۔ ایک جوتی کا تسمہ بھی آپ کا ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ سے مانگے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اللہ سے مانگے، کیونکہ جب آپ لوگوں سے مانگتے ہیں تو انسان پھر لوگوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، تم نے لوگوں سے مانگنا، جاؤ لوگوں سے مانگو۔ اور جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ اپنی جناب سے عطا کرتے ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں جی، ایک انسان ہے، اس کے لیے اسے روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلائے، اللہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے، لوگوں سے ہی مانگتے رہو۔ ایک دوسرا طریقہ کیا ہے؟ وہ سوچتا ہے نا کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، میں خود کوشش کروں گا، خود محنت کروں گا۔ وہ سوچتا ہے، دماغ لڑاتا ہے، ہو سکتا ہے اسے 1-2 دن کا فاقہ بھی پیش آ جائے، لیکن کوئی نہ کوئی حال اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ کوشش کرتا ہے، وہ محنت کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے اللہ اسے پھر اپنی جناب سے عطا کر دیتے ہیں اور مستقل حالت اللہ دے دیتے ہیں اس کو، مستقل اس کی کوئی روزی کا طریقہ بن جاتا ہے، مستقل کوئی اپنی وہ یا نوکری اختیار کر لیتا ہے یا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار اختیار کر لیتا ہے جس کے ساتھ اسے روزانہ اللہ رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اسے اپنی جناب سے دیتے ہیں، اور جو لوگوں سے مانگتا ہے اللہ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں، وہ ساری عمر پھر مانگتا ہی رہتا۔ کیا خیال ہے دونوں میں سے کون سا طریقہ بہتر ہے؟ اللہ سے مانگنے کا۔ تکلیف ہو سکتا ہے شروع میں آپ کو آئے، لیکن یہ ایک مستقل حل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ لوگوں سے مانگتے رہیں گے تو ساری عمر لوگوں سے ہی مانگتے رہیں گے، اللہ پھر لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ حدیث نمبر 528 حضرت ابو عبد الرحمن معاویہ بن ابو سفیان صخر بن حرب سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے پڑھ کر سوال مت کیا کرو۔ اللہ کی قسم تم میں سے کوئی شخص مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود اس کا سوال مجھ سے کچھ نکلوا لے تو ایسا نہیں ہوگا کہ میری طرف سے اس کو دی گئی چیز میں برکت دی جائے۔ کیا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں؟ کسی سے مانگنا ہے، مانگ لیا، اگلے نے دے دیا ٹھیک، نہیں دیا اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر تم پیچھے پڑ جاؤ گے اور کسی سے زبردستی چیز نکلوا لو گے، مثال کے طور پہ اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی آپ پیچھے پڑ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے دے دیتے تھے، ادھار بھی لے کے دے دیتے تھے۔ لیکن اگر کوئی شخص میرے سے کسی چیز کا سوال کرے اور میری ناگواری کے باوجود وہ مجھ سے کچھ نکلوا لے، جبکہ دینے والے کا دل نہ ہو، دینے والا مجبور ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لینے والے کے وہ چیز لے تو لیتا ہے لیکن اس مال میں برکت نہیں ہوتی، کیونکہ دینے والے نے اسے اپنے دل کی خوشی سے ثواب کی نیت سے نہیں دیا، اس نے تو دیا ہے مجبوری کی وجہ سے، تم اس کے پیچھے پڑ گئے تھے اور اس نے اپنی جان چھڑائی تم سے۔ اب مجھے بتائیے کہ ایک شخص جان چھڑانے کے لیے کسی کو دے رہا ہے، اس میں اجر ہوگا کہ ایک شخص اپنے دل کی خوشی سے دے رہا ہے، اس میں برکت ہوگی۔ تو یہ دینے والے کے بھی اجر میں اس طرح کمی آتی ہے، اور لینے والے کو جب وہ پیچھے پڑ کے زبردستی کسی سے لیتا ہے، اس جو مال اس کو ملتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا کسی کے پیچھے پڑ کر نہ مانگا کرو۔ کسی نے دے دیا لے لیا، نہیں دیا اللہ کسی اور جگہ سے تمہارا کام سیدھا کر دے گا۔ تو کسی کو اگر اس طرح اتنا اصرار کرنے سے کوئی چیز مل بھی جائے تو اس میں برکت نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے تو صرف جان چھڑانے کے لیے تمہیں دیا، اس نے اپنے کو دل کی رضا سے تو تمہیں دیا نہیں۔ حدیث نمبر 529 حضرت ابو عبد الرحمن بن عوف بن مالک سے روایت ہے کہ ہم 7, 8 یا 9 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیوں نہیں کرتے؟ راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی آپ سے بیعت کی تھی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم تو آپ سے بیعت کر چکے ہیں۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا تم اللہ کے رسول سے بیعت نہیں کرتے؟ ہم نے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور ہم نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی بیعت کر چکے ہیں۔ یعنی پہلی دفعہ تو صرف زبان سے ہی کہا، دوسری دفعہ جب آپ نے کہا تو ہم نے اپنے ہاتھ آگے کر دیے اور ہم نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے پہلے بیعت کر چکے ہیں، اب ہم کس چیز کی آپ سے بیعت کریں؟ آپ نے فرمایا اس بات پر بیعت کرو کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرو گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، 5 نمازیں پڑھو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے۔ یہ ساری باتیں وہ تھیں
جن پر آپ بیعت لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات کون سی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے اور اللہ کی فرما برداری کرو گے۔ اور ایک بات آہستہ سے فرمائی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرو گے۔ یہ تھی وہ خاص بات جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لینا چاہتے تھے، کسی سے کچھ نہیں مانگو گے۔ بس ان مذکورہ افراد میں سے بعض کو میں نے دیکھا کہ ان کا کوڑا بھی زمین پر گرتا تو وہ کسی سے سوال نہ کرتے، یہاں تک کہ وہ خود اسے اتر کر نیچے پکڑتے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اتنی اہمیت دیتے تھے کہ آپ باقاعدہ اپنے اس بات پر بیعت لی، حالانکہ صحابہ نے پہلے بیعت کی ہوئی تھی، اور وہ خاص بات جس پر آپ نے بیعت لی کہ تم کسی سے کوئی سوال نہیں کرو گے۔ اور آپ نے صحابہ کی ایسی تربیت کر دی تھی کہ صحابہ میں سے اگر کسی کا کوڑا زمین پہ گر جاتا، وہ کسی راہ جاتے آدمی کو یہ نہ کہتے کہ میرا کوڑا پکڑا دو، حالانکہ اس کے لیے کوڑا پکڑانا بڑا آسان کام ہے، اپنی سواری سے خود نیچے اترتے اور کوڑا پکڑتے۔ تو یہ جو خودداری ہے، مسلمان خوددار ہوتا ہے، مسلمان ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوتا، مسلمان ہاتھ پھیلانے والا نہیں ہوتا، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی وہ کسی سے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایسی صحابہ کی تربیت کر دی تھی کہ صحابہ اپنے کام خود کرتے تھے، بلکہ بعض اوقات غلام پاس ہوتا تھا تب بھی اپنے کام اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے، سوال کرنا اللہ کو کس قدر ناپسند ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص سوال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اللہ کو ملے گا تو اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا، خالی ہڈیاں ہی ہوں گی۔ اندازہ کریں خالی ہڈیاں اگر کسی کے چہرے پر ہوں تو وہ کس قدر خوفناک حالت ہوگی۔ تو قیامت والے دن وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی بوٹی، کوئی ٹکڑا، کوئی شائبہ نہیں ہوگا، میری ہڈیاں ہی ہڈیاں ہوں گی۔ تو یہ اس شخص کا معاملہ ہوگا جو کہ لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے۔ اللہ نے اجازت دی ہے سوال کی، ٹھیک ہے، انسان بھوکا ہے، ننگا ہے، اللہ نے اسے چوری کی اجازت نہیں دی، اللہ نے اسے ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دی، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے سوال کی اجازت دی ہے۔ لیکن سوال کرنا اللہ کو ویسے ناپسند ہے۔ اللہ چاہتے ہیں کہ انسان جو مانگے اللہ سے مانگے اور اپنی خودداری کو قائم رکھے، اللہ اسے اپنی جناب سے عطا فرما دیتے ہیں۔ ویسے بھی سوال کرنے سے دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی، اگر چہرہ گوشت کے بغیر ہوا اور نری ہڈیاں ہوئیں، آخرت میں بھی رسوائی۔ حدیث نمبر 531 حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے، آپ نے صدقے کا اور سوال سے بچنے کا ذکر کیا، فرمایا اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور اوپر والا ہاتھ خرچ کرنے والا ہے، نیچے والا ہاتھ مانگنے والا ہے۔ یہ حدیث ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ تو اس میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگنے سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ حدیث نمبر 532 ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگوں سے مال میں اضافہ کرنے کے لیے سوال کرتا ہے، مال میں اضافہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ ضرورت اس کی پوری ہو گئی، اب وہ زیادہ مال چاہتا ہے تو وہ آگ کے انگارے کا سوال کرتا ہے، چاہے وہ کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا، ان کے پاس مال موجود ہوتا ہے اور وہ اپنے مال میں اضافے کے لیے مزید مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ ہم نے ایسی پوسٹ پڑھی اس پر سوشل میڈیا پر کہ فلاں آدمی مر گیا اور مرنے کے بعد اس کے گھر سے نوٹوں کی بوری نکلی، یا بعض اوقات آپ نے دیکھا بعض مانگنے والیاں جو ہوتی ہیں وہ اس لیے مانگ رہی ہوتی ہیں بیٹیوں کو جہیز زیادہ دے سکے۔ تو جو شخص اس لیے مانگتا ہے کہ اپنے مال میں اضافہ کر لے، ان کا گزارا ہو رہا ہوتا ہے، وہ ضرورت پوری ہو رہی ہوتی ہے، تو ایسا شخص آگ مانگ رہا ہے، چاہے زیادہ مانگے چاہے تھوڑی مانگے، یہ اس کا اپنا اختیار ہے۔ اب آپ دیکھیے آج کل ہمارے ملک کا کیا حال ہے، کسی بھی
سڑک پر جا کے دیکھیں، گاڑی کھڑی ہوتی ہے، 10 آدمی مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور بہت سے لوگوں نے مانگنے کو پیشہ بنا لیا ہے۔ ہر چوک پہ، ہر گلی میں، گھروں کے اندر، سڑکوں پر گداگری جو ہے وہ اتنی عام ہے، حالانکہ ہمارے دین نے اسے اتنی سختی سے ناپسند فرمایا۔ حدیث نمبر 534، حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے فاقہ پیش آ جائے اور وہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کرے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا، اور جو اس کا اظہار اللہ کے سامنے کرے تو اللہ جلد یا دیر سے اسے رزق عطا فرمائے گا۔ پھر یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر فاقہ بھی پیش آ گیا ہے، بھوکے ہو، بجائے سے کہ لوگوں سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ اس کا مستقل حل عطا فرما دے گا۔ لوگوں سے مانگو گے، آج کے لیے آپ نے مانگا، آپ نے کل کے لیے مانگا، آپ نے پرسوں کے لیے مانگا، آپ نے دن میں 2 دفعہ کھانا ہے، ایک دفعہ پہلے کھانے کے وقت مانگا، ایک دفعہ اس وقت مانگا۔ تو اصل بات ہے جب آپ اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ اپنی جناب سے دیتے ہیں۔ آپ لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگ چاہیں دیں چاہیں نہ دیں، چاہیں آپ کو ذلیل کریں، ٹھیک ہے؟ تو بہتر طریقہ کون سا ہے؟ فاقہ بھی آئے بلکہ جوتی کا تسمہ بھی آپ کو لینا ہو، اللہ سے مانگیے، اللہ آپ کو عطا فرمائیں گے۔ حدیث نمبر 535، حضرت صوبان سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہیں کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات! جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو اپنے پلے باندھنے کہ میں نے لوگوں سے نہیں مانگنا، یہ میرے رب کو ناپسند ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو جنت کی ضمانت دیتے ہیں۔ کیا خیال ہے آخرت میں تو جنت ملے گی؟ دنیا میں بھی اس نے سوچ لیا میں نے لوگوں سے نہیں مانگنا، کیا خیال ہے اللہ اسے دنیا میں بھی دے گا یا نہیں دے گا؟ لازماً عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 536، حضرت ابو بشر قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے 2 فریقوں کے درمیان جھگڑا ختم کرانے کے لیے ضمانت اٹھا لی۔ میں اس سلسلے میں بغرض سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت قبیصہ نے 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ختم کروانے کے لیے ضمانت دے دی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر 2 فریقوں کے درمیان لڑائی ہو جائے اور ایک شخص ان کے درمیان مال پر صلح کرا دے کہ جی ایک فریق دوسرے فریق کو 10,000 روپے دے دے گا اور وہ ان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اب وہ ایک فریق جس نے وعدہ کیا تھا کہ میں 10,000 روپے دے دوں گا وہ نہیں دیتا، تو جس شخص نے ضمانت دی تھی کہ ہاں بھائی یہ آدمی تمہیں 10,000 روپے دے دے گا، اس کو پھر اپنے پلے سے دینے پڑیں گے۔ تو حضرت قبیصہ نے 2 آدمیوں کے درمیان جھگڑا ختم کروانے کے لیے اس چیز کی ضمانت دی کہ اگر تمہارے جو جھگڑا کرنے والے فریق نے تمہیں مال ادا نہ کیا تو اس کا ضامن میں ہوں، میں تمہیں یا تو اس سے مال ادا کرواؤں گا یا پھر میں خود دوں گا، ٹھیک ہے جی؟ تو حضرت قبیصہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ضمانت اٹھا لی۔ اب ہوا کیا کہ وہی 2 فریقوں میں سے ایک فریق جس نے وہ مال ادا کرنا تھا اس نے نہیں کیا، اب وہ کس کے اوپر پڑ گیا؟ حضرت قبیصہ کے اوپر پڑ گیا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے حاضر ہوئے کہ اللہ کے رسول سے اس سلسلے میں کوئی مدد مانگے، ٹھیک ہے؟ زانین کا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے ایک جھگڑا ختم کرانے کے لیے اس چیز کی ضمانت لی تھی کہ ان میں سے ایک فریق دوسرے فریق کو اتنے مال کی ادائیگی کر دے گا۔ اس نے ادائیگی کوئی نہیں کیا، وہ ان کو ادائیگی کرنی پڑی۔ میں اس سلسلے میں بغرض سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے فرمایا ٹھہرو یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقے کا مال آئے، پھر ہم تمہارے لیے حکم دیں گے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ذرا آپ بیٹھو، ہمارے پاس کوئی مال آ جاتا ہے ہم اس میں سے تمہیں دے دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا قبیصہ 3 آدمیوں کے علاوہ کسی کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے، ایک وہ جو تمہاری طرح ضمانت اٹھا لے،
اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے، یہاں تک کہ وہ ضرورت کے مطابق وہ حاصل کر لے اور پھر وہ رک جائے۔ فرض کیا حضرت قبیصہ کے پاس اگر وہ 10,000 ہوتے خود ہوتے تو پھر ان کو سوال کرنا جائز نہیں تھا۔ ان کے پاس چونکہ وہ خود نہیں تھے اس لیے ان کے لیے سوال کرنا جائز تھا۔ بعد میں ان کے پاس وہ پیسے ان کو میسر آ جاتے، فرض کیا دینے میں کچھ لوگوں نے مدد کر دی اور کچھ انہوں نے اپنے گھر سے ڈال لیا، ان کے لیے یہ ممکن تھا، تو جب تک ان کے وہ 10,000 پورے نہیں ہوتے تب تک ان کو جائز ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے پاس 2,000 ہوتے، دوسرے لوگوں نے 8,000 کی مدد کر دی، یا ہو سکتا ہے ان کے پاس 4,000 ہوتے، لوگوں نے 6,000 کی مدد کر دی۔ جب ان کا گزارا ہو جائے تب ان کو مال مانگنے سے رکنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ 10,000 میں سے 4,000 ان کے پاس ہیں، اس کے باوجود بھی یہ 10,000 لوگوں سے مانگے۔ ہاں، اتنا مانگ سکتے ہیں جتنے کی ان کو ضرورت ہے، تو اس کام کے لیے مانگنا جائز ہے، لیکن اتنی جتنی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 10,000 کا 10,000 ہی مانگے، حالانکہ اس میں سے یہ 2,000 یا 4,000 یا 5,000 خود دے سکتے ہیں۔ جتنا خود دے سکتے ہیں اتنا خود دے، باقی کے لیے وہ مانگ سکتے ہیں۔ تو اس طرح کر کے جو شخص ضمانت اٹھا لے اس کے لیے مانگنا جائز ہے، یہاں تک کہ ضرورت کے مطابق وہ حاصل کر لے اور پھر رک جائے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی آفت یا حادثے کا شکار ہو گیا جس نے اس کے مال کو تباہ کر دیا، اس کے لیے بھی اس حد تک سوال کرنا جائز ہے جس سے اسے اپنے گزران کے مطابق مال حاصل ہو جائے یا جو اس کی حاجت کو پورا کر دے۔ اب ایک آدمی ہے، اس کو کوئی آفت آ گئی ہے، مثال کے طور پہ جی کسی آدمی کی دکان ہے، اس کی دکان میں شارٹ سرکٹ ہو گیا، دکان کو آگ لگ گئی۔ اب دکان میں آگ لگ گئی ہے، کاروبار تو تباہ ہوا ہی ہوا ہے، اب اس کے لیے بچوں کو کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایسے شخص کے لیے بھی اس حد تک سوال کرنا جائز ہے جس سے اسے اپنی گزران کے مطابق مال حاصل ہو جائے۔ اب وہ یہ اتنا نہیں مانگے گا کہ جی پہلے میری دکان میں 2 کروڑ کا مال تھا تو اب 2 کروڑ مانگے، نہیں بھائی نہیں، اتنا مانگ سکتا ہے جس کے مطابق اس کا روٹی پانی کا خرچہ پورا ہو جائے۔ سمجھ آ گئی؟ اتنا مانگنے کی اس کو اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ کہے جی پہلے میری دکان 2 کروڑ کی تھی تو اب 2 کروڑ کی دکان تک کا میں 2 کروڑ ہی لوگوں سے مانگوں، نہیں۔ جس کے ساتھ وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا سکے، وہ خواہ اس کا 10,000 میں گزارا ہو جائے، 10,000 ہی کی اس کو کوئی ریڑھی لگانی پڑے، یا اس سے کم کی یا اس سے زیادہ کی، یعنی جس کے ساتھ اس کی روٹی پانی کا خرچہ چل پڑے۔ یا تیسرا وہ آدمی جو فاقے کی حالت کو پہنچ جائے، یہاں تک کہ اس کی قوم کے 3 عقل مند آدمی گواہی دیں کہ فلاں آدمی فاقے میں مبتلا ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ہر کوئی آدمی اٹھتا ہے تو منہ اٹھا کے تو مانگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جس شخص کو فاقہ پہنچے اور 3 سمجھدار آدمی اس بات کی گواہی دیں کہ یہ شخص واقعی فاقے میں مبتلا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے گھر میں سارا کچھ ہے اور وہ مانگ رہا ہے۔ اب بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا سامان ہے، فرنیچر بھی پڑا ہے، ٹی وی بھی پڑا ہے، موبائل بھی ہاتھ میں ہے، سارا کچھ ہے، لیکن رننگ آمدنی نہیں ہے، ہاتھ میں روپیہ پیسہ نہیں ہے۔ اب وہ بندہ ہمیں آ کے کہتا ہے جی باجی میں تو بھوکا مر گیا۔ ارے بھی بھوکا مر گئے ہو تو یہ جو موبائل ہاتھ میں ہے، یہ جو تمہارا ٹی وی ہے، یہ جو تمہارا فرنیچر ہے، یہ جو تمہارا فریج پڑا ہوا ہے گھر میں، یہ جو تمہارے اور مال اسباب ہیں، ٹھیک ہے، ان کو استعمال کرو۔ اللہ نے مانگنے کی اجازت تو صرف اس کو دی ہے کہ 3 آدمی گواہی دیں کہ یہ شخص واقعی فاقے کی حالت کو پہنچا ہوا ہے۔ اب بہت سی عورتوں کا یہ کہنا ہوتا ہے باجی میرے پاس نا سونا تو ہے، میں نے وہ اپنے بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن باجی میرے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ ارے بھی جب سونا تم نے گھر میں رکھا ہوا، میں نے اپنے بچوں کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ارے بھی جس اللہ نے تمہیں آج دیا ہے وہ اللہ تمہیں کل بھی دے گا، اس سونے کو استعمال کرو۔ وہ سونا گھر میں رکھ کے تمہارے لیے مانگنا جائز نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ فرنیچر ہے، یہ فریج ہے، یہ ٹی وی ہے، یہ موبائل ہے، یہ فلاں چیز ہے اور فلاں چیز ہے، وہ سارا کچھ گھروں میں پڑا ہوتا ہے، باجی میرے گھر میں آٹا نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں دیکھنی پڑیں گی۔ شریعت اتنی آسانی سے مانگنے کی اجازت نہیں دیتی۔ ایک وہ شخص اس کو مانگنے کی اجازت ہے جس نے کسی کی ضمانت لی، اور وہ بھی اس کو اتنی مانگنے کی اجازت ہے جس حد تک وہ
اس کو ضرورت ہے، اگر اس میں سے آدھا پیسہ اس کے پاس ہے تو باقی آدھا مانگنے کی اجازت ہے، اگر اس کے پاس آدھے سے کم ہے تو اس کو وہ ضمانت کا پیسہ دینے کے لیے مانگنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح کسی کی کوئی آفت آ گئی، اس کا کاروبار تباہ ہو گیا، تو اس کو بھی اپنی روٹی شروع کرنے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے، ظاہر ہے خود کھانے کے لیے اس کو مانگنے کی اجازت ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جو فاقے سے ہو، اور 3 آدمی، عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی گواہی دیں کہ واقعی یہ فاقے سے ہے، اور اس کے لیے بھی ایسا نہیں ہے کہ اسے فور ایور اجازت مل گئی ہے، یہاں تک کہ وہ گزران کے مطابق مال حاصل کر لے، اس کو اتنی توفیق ہو جائے کہ وہ اس کو فاقہ نہ آئے۔ جب اس کو فاقہ نہ آئے تب اس کو جو مانگنے کی اجازت ملی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے سوا اے کبیسہ، سوال کرنا حرام ہے، اور ایسا شخص حرام کھاتا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہ آگ کھاتا ہے، چاہے تو زیادہ کھا لے چاہے تو تھوڑی کھا لے۔ تو یہ مانگنے والا معاملہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ حدیث نمبر 537 حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکین وہ نہیں جو لوگوں کے گھروں کے چکر لگائے اور ایک ایک 2 لقمے یا 1-2 کھجوریں اس کو وہاں سے لوٹا دیں، اصل مسکین وہ ہے جس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے، نہ اس کی حالت کا کسی کو اندازہ ہو کہ اسے صدقہ دیا جا سکے، اور نہ ہی وہ خود کھڑا ہو کر لوگوں سے سوال کرے۔ اب دیکھیے جی، ایک ہے غریب اور ایک ہے مسکین۔ غریب اس شخص کو کہتے ہیں جو زیادہ ہی غریب ہوتا ہے، جس کے پاس 1 یا 2 لقمے وہ سوال کرتا ہے اور وہ لوگ اس کو 1 یا 2 لقمے دے دیتے ہیں تو تب اس کا پیٹ بھرتا ہے، وہی شخص جو فاقے سے ہو، جو ہم نے پیچھے پڑھا۔ تو ایسا شخص تو فقیر ہوتا ہے، اور ایسے شخص کا زکوٰۃ میں بھی حق ہے۔ مسکین اس سے ذرا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ مسکین ایسا شخص نہیں ہوتا جس کو 1 یا 2 لقمے کی ضرورت ہے، بلکہ مسکین وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس بعض اوقات اپنا گھر بھی ہوتا ہے، جس کے پاس بعض اوقات اپنا کوئی کاروبار بھی چھوٹا موٹا ہوتا ہے، لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ ایسا سفید پوش آدمی جو کہ اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے محنت کرتا ہے لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ قرآن مجید میں اب جب حضرت موسیٰ کا اور حضرت خضر کا واقعہ بتایا گیا ہے، وہاں پہ ہمیں بتایا گیا کہ جو پہلا واقعہ تھا جب یہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوئے ہیں، تو وہاں پہ حضرت خضر کہتے ہیں وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِيهَا، کہ وہ جو کشتی تھی جس کو میں نے توڑ کے عیبدار کر دیا تھا، وہ کچھ مسکینوں کی تھی، وہ اس میں عمل کرتے تھے، کام کرتے تھے، تو میں نے اس کو عیبدار اس لیے کر دیا کہ جو بادشاہ تھا وہ ہر کشتی کو غصب کر کے لے لیتا تھا، تو میں نے اس کو اس لیے توڑ دیا تھا کہ وہ ٹوٹی ہوئی کشتی ہوگی تو بادشاہ کے جو ملازم ہوں گے وہ اسے نہیں لیں گے، تو لہٰذا وہاں پہ مسکین کا لفظ ایسے آدمی کے لیے استعمال ہوا ہے جس کے پاس روزگار کا ذریعہ بھی ہے اور وہ کشتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مسکین ایسے شخص کو کہتے ہیں، ایسے سفید پوش کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 2 مرلے کا گھر بھی ہے، جس کے پاس کاروبار کا ذریعہ بھی ہے، لیکن اس کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، اور وہ سفید پوش آدمی ہے، لوگوں سے مانگتا بھی نہیں ہے، اتنا عزت دار ہے، اسے اپنی عزت کی پرواہ ہے، میں لوگوں کے درمیان اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، تو ایسے شخص کو مسکین کہتے ہیں، اور ایسے شخص کا زکوٰۃ میں حق ہے، ایسے شخص کا زکوٰۃ میں حق ہے۔ ایسے شخص کو خود بھی ڈھونڈیں، اسے زکوٰۃ بھی دیں اور اسے صدقہ بھی دیں۔ ہمارا نیا باب شروع ہو رہا ہے، باب جواز الاخذ من غیر مسألۃ، اس چیز کا جواز کہ انسان مانگنے کے بغیر بھی اگر اس کو مال دیا جائے تو لینا جائز ہے۔ حدیث نمبر 538 حضرت سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر سے اور عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بعض اوقات مال دیتے تو میں کہتا
یہ آپ اس کو دیں جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ تو آپ فرماتے اسے لے لو جب تمہارے پاس مال کا کوئی حصہ اس طرح آئے کہ تمہیں اس کی حرص اور طمع بھی نہ ہو اور نہ اس کی بابت تم نے سوال کیا ہو، تو اسے لے لیا کرو اور اسے اپنے مال میں شامل کر لو۔ اصل بات یہ ہے کہ حضرت عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات اکٹھے کرنے کے لیے بھیجا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب یہ واپس آئے تو ان کو اجرت عطا کی تھی، کیونکہ آپ نے جو ان کو ذمہ داری دی تھی کہ جا کے لوگوں سے زکوٰۃ اکٹھی کرو۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زکوٰۃ کا محکمہ الگ ہوتا تھا، اور اس کے لیے عاملین زکوٰۃ لوگوں کے گھروں میں جاتے اور لوگوں کے گھروں میں جا کے لوگوں کے مال کا اندازہ لگا کے تو زکوٰۃ وصول کر کے لے آتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عامل زکوٰۃ کی ڈیوٹی حضرت عمر کو دی تھی، اور جب یہ واپس آئے تو ان کو اس کی اجرت بھی تھی۔ تو اس کے بعد حضرت عمر نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ اس کو عطا فرما دے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ تو آپ نے فرمایا اسے لے لو جب تمہارے پاس مال کا کوئی حصہ اس طرح آئے کہ تمہیں اس کی حرص اور طمع بھی نہ ہو اور نہ تم نے اس کے لیے سوال کیا ہو، تو اسے لے لو، اسے اپنے مال میں شامل کر لو، اگر چاہو تو اسے کھا لو اور اگر چاہو تو صدقہ کر دو۔ سمجھ آئی نا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہ مال اس لیے دیا کہ وہ ان کی اجرت تھا، ان کا حق تھا۔ تو آپ نے انہیں کہا کہ تم اسے لے لو، ٹھیک ہے، تمہیں اس کی نہ طمع تھی نہ لالچ تھی، نہ تم نے اس کے بارے میں مجھ سے سوال کیا تھا، اس کو لے لو، اپنے مال میں شامل کر لو، چاہو تو خود کھا لو، چاہو تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ اور جو مال اس طرح نہ ملے، کس طرح نہ ملے، تم اس کو مانگو یا تمہیں لالچ ہو، حرص ہو، تو اپنے نفس کو اس کے پیچھے مت لگاؤ، یعنی نہ اس کی حرص کرو، نہ اس کی لالچ تمہارے دل میں ہو، اور نہ ہی اس کا سوال کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اس طرح جائز نہیں ہوگا۔ حضرت سالم یعنی حضرت عمر کے جو پوتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر حضرت سالم کے والد ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی کسی سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتے تھے، لیکن اگر کوئی چیز آپ کو بغیر مانگے دی جاتی تو اسے لینے سے انکار بھی نہیں کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو جو نصیحت کی تھی، حضرت عبداللہ بن عمر اسی کے مطابق عمل فرماتے تھے، خود مانگتے نہیں تھے، لیکن اگر مانگے بغیر اور ان کے حرص اور طمع کے بغیر اگر انہیں کہیں سے کوئی خود ہی دے دیتا تو اسے قبول بھی فرما لیتے تھے۔ اس میں صحابہ کرام کے اس کردار کا بیان ہے کہ وہ اپنے اوپر اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں کو ترجیح دیتے تھے۔ حضرت عمر نے یہی کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ مال اس کو دے دیجئے جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو مال کی حرص اور لالچ تو نہیں کرنی چاہیے، مانگنے کا تو خیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی شخص مانگے بغیر یا آپ کے حرص اور لالچ کے بغیر دے دے تو اس کو لینا جائز ہے، جیسے حضرت عبداللہ بن عمر لے لیتے تھے۔ اور اس مال کو جو آپ نے لیا ہے اس کو چاہیں تو اپنی ضروریات میں استعمال کریں، اپنے اہل و عیال کی ضرورت میں استعمال کریں، یا آپ چاہیں تو اس مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج کا ہمارا یہ جتنا ہم نے پڑھنا تھا پڑھ لیا، انشاءاللہ تعالی پھر مزید احادیث کے ساتھ اگلی کلاس میں انشاءاللہ تعالی حاضر ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما